أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام العلی پر بات کریں گے. العلی بہت بلند. اسی سے ملتے جلتے اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے الاعلی، المتعال، ذو المعارج. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی شان میں اپنی تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے. کوئی بڑے سے بڑا اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. حقیقت میں وہی سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ کسی کی کوئی بات اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکے. حقیقت یہ ہے کہ وہی دراصل العلی العظیم ہے، لوگوں کی باتوں سے بھی بلند اور اپنے سے غیر کے علاوہ سب سے بلند. اللہ رب العزت جو میرا اور آپ سب کا رب ہے، اس کا چہرہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا ہر کام اعلیٰ ہے، اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اس کی تمام صفات بھی اعلیٰ ہے، اس کا دین بھی اعلیٰ ہے، اس کا حکم بھی اعلیٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو خود العلی العظیم ہے، بلند شان والا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کی شان بہت بلند ہے. سورۃ سبا میں فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، یعنی قیامت کے دن، تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے، وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے. یعنی اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں یا جن سے لوگ امیدیں رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی مشکلات میں، ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں. اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی بلندی کو تسلیم کرنا ہی ایمان کی علامت ہے. وہ اپنی ذات میں بھی سب سے بلند ہے، وہ عرش کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب. عرش اس کی تخلیق میں، مخلوقات میں سب سے بڑی اور سب سے بلند مخلوق ہے، اور وہ اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے، اور خود وہ عرش پر مستوی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا ارشاد ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو ہمارا خیال ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور اوپر کی طرف ہماری انگلی خود بخود اٹھ جاتی ہے کہ وہ بلند ہے، عظیم ہے، سب سے بڑا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو آسمان کا لفظ بھی سمو سے ہے، اور سمو جو ہے وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آسمان والے سے مراد یہ کہ وہ جو بلندیوں کا مالک ہے، وہ جو سب سے اوپر ہے، بالا ہے، رفیع الشان ہے. پھر لوح محفوظ بھی اس کے پاس اوپر ہی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے، محفوظ ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے. پھر فرشتے بھی اوپر سے ہی نازل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دیکھ کر فرشتے نازل کرتا ہے، یعنی اوپر سے ہی نیچے آتے ہیں وہ، اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم سب مجھی سے ڈرو. پھر اسی طرح سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں، ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تو اترنے کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کے پاس سے نیچے کو آتے ہیں، یعنی دنیا والوں کے پاس آتے ہیں، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا. اور فرشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو دیکھا تو اوپر دیکھا، بلندی پر دیکھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ابتدا میں، اور پھر کچھ عرصے کے لیے بالکل منقطع ہو گیا سلسلہ، اور اس عرصے میں آپ بہت پریشان رہنے لگے، اور آپ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ وہ فرشتہ دوبارہ آئے. تو آپ ایسے ہی جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو ایک فرشتہ اوپر آسمان کی طرف نظر آیا. کہتے کہ میں نے اپنا آسمان کی طرف سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی. اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، یعنی پے در پے پھر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں کتابوں کے نزول کے بارے میں، ان سب میں بھی اترنے کی بات آتی ہے کہ اوپر سے نیچے کو آئی ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے، یعنی اوپر سے اتاری ہے، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری. تو اس سے ان لوگوں کی بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مقام اور ہر مکان میں ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور بہت بلند ہے. اور یہ تمام دلائل اسی کی طرف، اسی بات کی تائید کرتے ہیں. پھر اسی طرح تورات کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. پھر قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے یہ بہت مبارک ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں، اور ان کو آسمانی کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ وہ آسمان سے آئی ہیں، اوپر سے آئی ہیں. اللہ العلی العلو شان والے اور بلند مرتبے والے رب کی طرف سے آئی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا
تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس وادی کی طرف جانے کے لیے سواری تیار کرو، یعنی مکہ کی طرف جانے کے لیے. اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے آؤ اور اس کی باتوں کو خوب غور سے سننا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے تھے تو صاف طور پر یہ بتاتے تھے کہ یہ باتیں مجھے آسمان کی طرف سے آتی ہیں، یعنی اوپر سے آتی ہیں. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بھیجنے والا بہت اوپر، اونچا، بلند ہے، اپنی ساری مخلوق سے بلند. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور وہ زمین پر اترتے ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، کہ فیصلے اللہ کے لیے ہیں جو بہت بلند، بہت ہی بڑا ہے. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں اللہ کی بات سن کر عاجزی کرتے ہوئے، گویا کہ پتھر پر زنجیر لگی ہو. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر جب کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو آسمان کی مخلوق جن میں فرشتوں کے بارے میں سب کو معلوم ہے وہ اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر، اور فوراً جس کو جو حکم ملتا ہے اس کی تابعداری کرتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت زینب اپنے نکاح کے بارے میں دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے اور تم لوگوں کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات پر فخر سے کہتی کہ تم لوگوں کی تو تمہارے گھر والوں نے شادی کی اور میری اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات بھی آسمان سے نازل ہوئی. جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے مرض الوفات میں ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، جب وہ بیٹھ گئے تو کہا خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کی اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو شخص عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اصل میں تو بڑا وہ ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اوپر کو جاتے ہیں، یعنی قبولیت جب ہوتی ہے ان کی، اور عمل صالح ان کو اوپر لے جاتا ہے، عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے. پھر اسی طرح فوت ہونے کے بعد انسان کی روح بھی اوپر ہی کی طرف جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک بندے کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں. وہ اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے لوگ پکارتے تھے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے. اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی کتنی عزت اور اکرام اس کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے. اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے اور فرشتے اس کے ساتھ اگلے آسمان تک جاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کو سی آف کرنے کے لیے. اور جب یہ 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو. اور علیین کیا؟ وہ بھی بلند جگہ ہے. اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. یعنی اس کی روح پھر اس کے جسم میں حساب کتاب کے لیے داخل کی جاتی ہے. تو بہرحال انسان کا نام اعمال علیین میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دنیا میں اللہ العلی العظیم سے دل لگائے، اس کے اوپر سے آنے والے احکامات کو اہمیت دے، اور
زمین سے زیادہ، دنیا سے زیادہ اوپر کی اپنی آخرت کی فکر کرے جہاں اسے واپس لوٹ کر جانا ہے. پھر اسی طرح واقع معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اس میں بھی اوپر جانے کا ذکر ملتا ہے. طویل روایت کا ایک حصے میں آتا ہے کہ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا کون؟ کیا جبریل؟ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے، بلانے کا حکم ہوا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا. بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اپنے عرش پر ہے، اور وہ ہر چیز کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے. جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے میں ہے اور ہر ڈالی میں ہے، اور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر بلند مقام پر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بلند، بڑا اور بہت ہی بڑا ہے اپنی ساری مخلوقات کے مقابلے میں، اور کوئی چیز اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بہت بلند ہے، بہت ہی بلند، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں بھی بہت بلند ہے. اس کی تمام صفات کامل ہیں، بہترین ہیں. وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور سارے عیبوں سے بہت اوپر بلند و بالا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الاعلی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقص اور عیب سے پاک ہے. وہ کسی کے بھی اپنے برابر ہونے سے یا اپنے مثل ہونے سے بالاتر ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر یا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح وہ شریک بنائے جانے سے بھی بہت بلندتر ہے. فتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی اولاد اور بیوی سے بھی پاک ہے، اس سے بلند تر ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا مقام لینے والا نہیں، کوئی اس کی جگہ لینے والا نہیں. کیونکہ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو تو وہ ہمیشہ چھوٹا تو نہیں رہتا، وہ بیٹا ایک دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کی جگہ لے لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ کوئی اس کی جگہ نہ لے سکا نہ لے سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دعا استفتاح میں، تو اس وقت بھی کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ تیری شان بہت بلند ہے. اس لیے نماز میں جب ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اس کی بلندی کا تصور کرے، اور تعالی جدک، تیری شان بہت ہی بلند و بالاتر ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، ہر عیب سے بلند ہے. فرمایا کہ اس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر وہ موت آنے سے بالاتر ہے، یعنی اس کو فنا نہیں، جبکہ باقی ساری مخلوق کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کیجیے اس ذات پر جس کو کبھی نہیں مرنا، جو کبھی نہیں مرے گی، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. پھر اسی طرح وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، وہ اس سے بھی بلند تر ہے کہ کوئی تھکاوٹ اس کو پہنچے.
سورۃ قاف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، یعنی تھکاوٹ ہمارے قریب بھی نہیں پہنچی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی عاجز ہونے سے بلند ہے، بلند تر۔ فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نیچا نہیں دکھا سکتی، بلا شبہ وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی بہت بلند اور اعلیٰ ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، یعنی وہ اپنی قدرت اور اپنی حکمت میں فضول کاموں سے بلند تر ہے۔ پھر اسی طرح وہ ظلم نہیں کرتا، ظلم سے برتر ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی یہ اس کی شان سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا کرے، وہ ہرگز بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ غافر میں فرمایا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ ان کے اپنے قصور تھے جس کی وجہ سے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے۔ پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے، جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی غفلت سے برتر ہے، یعنی وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ظلم ہو گیا یا غفلت ہو گئی، سستی یا نیند یا اونگ، یہ ساری چیزیں کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی مکمل حفاظت فرما رہا ہے، جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ بلند ہے، بہت ہی عظیم۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ تمام اشیاء سے غفلت نہیں برتتا بلکہ بندوں کے اعمال سے بھی غافل نہیں ہے۔ ایک ایک عمل بندوں کا اس کی نظر میں ہے، کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہو، اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی برا کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ کو سب پتا ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہوتا تو پھر دنیا میں ظلم نہ ہوتا، اور یہ دنیا میں جو ہنگر ہے، بھوک ہے، یا طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر کوئی یہاں عدل کرنے والا نہیں یا ان سب کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور ان ساری مشکلات سے خوب آگاہ ہے،
اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ اگر غلط کام کرنے والے کو غلط کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور اس کو وہیں پکڑ لیا جائے تو پھر تو سارا امتحان ہی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا مقصد بتایا تو یہی بتایا کہ یہ سب امتحان کی جگہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی کہ تمہارا امتحان لے. لہذا اچھا کام کرنے والے کو بھی اس نے آزادی دی ہے اور برا کام کرنے والے کو بھی. اور دنیا میں کچھ چیزیں تو ظالموں کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور کچھ بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے مختلف طرح کی آزمائشوں کی شکل میں سامنے آتی رہتی ہیں. اور یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ مجرم عبرت پکڑے اور باز آ جائے، اور اسی طرح انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اگر آج دنیا میں سزا مل سکتی ہے تو کل کی سزا اس سے بھی بڑی ہے. تو کل کے برے انجام سے بچانے کے لیے آج ان کو چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں، سیدھے رستے پر چلیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھول جانے سے بھی برتر ہیں، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں. پھر وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. پھر وہ لوگوں کی باتیں بنانے سے بہت بلند و برتر ہے، یعنی اس کے خلاف بولنے والے اور اس کو گالی دینے والے یا اس کو برا بھلا کہنے والے اس کی شان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اس کا ان باتوں سے کچھ بھی نہیں بگڑتا، اور نہ وہ ان پر پریشان ہوتا ہے، بلکہ باتیں بنانے والے کم ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کی تسبیح کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے کہیں زیادہ ہیں کہ جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو گویا اس تعریف اور تسبیح کے مقابلے میں جو ہر وقت کچھ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں چند لوگ بد زبانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. اور وہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی ہر وہ فضیلت یا خوبی یا کوئی کسی قسم کا اچھا ایٹریبیوٹ جو کسی مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہیں زیادہ بڑھ کر اور بلندی کے ساتھ ہے. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان لازماً اس کے آگے جھک جاتا ہے. اور پھر جھک کر رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور جھک کر اس کی تسبیح کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جتنے بھی درخت، پہاڑ، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے سائے طویل زمین پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں تو خود جھکی ہوئی ہیں جیسے مختلف جانور وغیرہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فزیکلی جھک نہیں سکتی تو ان کے سائے جھک کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور اسی طرح بعض انسان بھی، اور یہ سب تکبر نہیں کرتے. پھر اعضاء کا بھی سجدہ ہے.
ایک اور جگہ پر آتا ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کرتی ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں. جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کی سب، کوئی بھی چلنے والا جانور، ہوا اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. نہیں، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ کی بلندی بیان کر رہی ہے. اور جو لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں ان کا جسم، ان کے سجدے کے اعضاء بھی سب اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے آگے اپنا سر رکھ دیتا ہے، پیشانی اور ناک رکھ دیتا ہے، سب سے زیادہ جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور اسی میں انسان کی عزت ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی ایک ایک سجدہ جو ہے وہ انسان کے درجات اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کرنے کا سبب بنتا ہے. اور ہر سجدے کے عوض انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور سجدوں کی کثرت انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے جو آپ کے لیے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، رات کو آپ کے قریب سوتے تھے. تو آپ ان سے اکثر پوچھتے تھے بتاؤ کوئی ضرورت ہو تمہیں. تو ایک دفعہ آپ نے جب اسی طرح ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو گویا انسان کے لیے جھکنا بلندی کا باعث ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں بلند ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان جاتا ہے تو پھر انسان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. جیسے ہی نماز کا وقت آئے ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے. مشکل وقت ہو تو اللہ تعالیٰ سے سجدے کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے، سجدے کا سہارا لینا چاہیے. پھر اسی طرح انسان کو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، اس کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے. اور اس نام سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، خاص طور پر رکوع اور سجدے طویل کرنے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے طور پر بھی کثرت سے کیا جائے. اسی طرح آیت الکرسی میں بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی کا احساس ہو جائے تو پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں قرآن سے کچھ پڑھ نہیں سکتا. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے اس کے بدلے میں کفایت کرے. یعنی ہر شخص کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، لیکن بعض اوقات بچپن میں والدین نہیں پڑھاتے یا کوئی موقع نہیں ملتا تو انسان اس بہت بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے. مگر شوق کا کیا کیجیے. تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے اس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پھر اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر ہے. اور یہ کلمات انسان کے اس کلام کے نہ پڑھنے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، بعض اوقات پڑھنا تو آتا ہے لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے، مثلا بیٹھ نہیں سکتا یا نگاہ چلی جاتی ہے اور حافظے میں کچھ زیادہ نہیں، یا انسان بڑھاپے کی وجہ سے ہمت نہیں پاتا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ کر تلاوت کر سکے، تو ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ دہراتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ کلام اللہ کو ایک طرح سے کفایت کریں گی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر روز جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، بسم اللہ ودعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسف شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے شیطان کو ذلیل کر دیجئے اور میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے اعلیٰ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دیجئے، یعنی وہاں بلند مقام اپنے ہاں عطا کیجئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی بلندی، اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا پورا احساس پیدا کر دے، تاکہ ہمارے دلوں سے اپنی بڑائی اور تکبر اور غرور کے جذبات ختم ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.